السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہماری یوتھ ڈپریشن کا شکار کیوں ہے۔ دیکھیں، میرے نزدیک جو میری آبزرویشن ہے، 3 بیسک وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان ڈپریشن کا شکار ہیں، اور اس کا ذمہ دار کون ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی جو نوجوانوں میں ڈپریشن ہے، اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر وہ سوشل میڈیا ہے۔ کسی حد تک بات درست بھی ہے، لیکن میری آبزرویشن اس سے بالکل ہٹ کر ہے، کیونکہ میں جس ریسرچ بیس پر بات کر رہا ہوں وہ لوگوں کو دیکھ کر، نوجوانوں کی پرابلم کو دیکھ کر بات کر رہا ہوں۔ آپ چاہیں تو اس سے اتفاق کریں، آپ چاہیں تو آپ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔ میرے نزدیک جو میں نے دیکھا ہے، سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان ڈپریشن کے شکار ہیں وہ ہے ان کی فیملی کا انوائرمنٹ۔ فیملی کے انوائرمنٹ کا پیسفل نہ ہونا، ہر وقت اس میں ایک لڑائی جھگڑے کی فضا رہتی ہے، ہسبینڈ وائف کے آپس میں ریلیشن شپ کا سٹرانگ مضبوط نہ ہونا، ان میں ہمیشہ کانفلکٹ رہنا، اور ہر وقت یہ جو ہے لڑائی جھگڑے کی فضا کی وجہ سے جب گھر ہی اپنا گھر ہی، واصف علی واصف صاحب کی ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اپنا گھر ہی سکون کا باعث نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ توبہ کا مقام ہے۔ اب اس فیملی کے انوائرمنٹ کی وجہ سے آج کے ٹائم میں 10 سال کا بچہ وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہے، 20 سال کا، 25-30 سال تک۔ پیرنٹس کا آپس میں ریلیشن شپ کا ٹھیک نہ ہونا، اس کا ٹوٹلی سارا امپیکٹ جو ہے وہ بچوں کے اوپر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے نہ تو اپنی وہ سٹڈی پر فوکس کر پاتے ہیں، نہ وہ سوشل ہو پاتے ہیں، نہ وہ کسی کے ساتھ بات کر پاتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ اپنے اندر ہی ایک وہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور سیکنڈ وجہ یہ ہے کنٹرولنگ بیہیویئر۔ پیرنٹس کا اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا، ان کو اپنے مطابق چلانا۔ دیکھیں، اب 2024 چل رہا ہے، آج سے 20 سال اگر پیچھے چلے جائیں تو جو جابز اپرچونٹیز ہوتی تھیں، جو اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہ سکسیسفل کیریئر ہے، آج اس کا شاید آپ کو نام نشان بھی نہ ملے، یا اتنی زیادہ آج اس شعبے کی ویلیو نہیں ہے جتنی 20 سال پہلے ہوتی تھی۔ اب پیرنٹس کا وہی اولڈ مائنڈ سیٹ ہے، وہ نئی چیز سیکھتے نہیں ہیں، نئی چیز سنتے نہیں ہیں، نئی ٹیکنالوجیز کا، نئی اپرچونٹیز کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ اپنے بچوں کے اوپر پریشر ڈال کر، دباؤ ڈال کر، وہ اپنے مطابق ان کو پروفیشن اختیار نہیں کرنے دیتے کہ جی آپ نے یہ جاب کرنی ہے تو کرنی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے جو ہیں یہ بہت زیادہ فرما بردار ہیں۔ بچے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اگر وہ کیریئر آپ کے کہنے پر چوز کر لیتے ہیں تو وہ پھر ساری زندگی ان کے لیے برڈن بن جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بندہ جو ہے وہ آزاد پیدا کیا گیا ہے، اس کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ ایسا کروں، اپنی پسند کا کام، بزنس کرنا چاہتا ہے، یا وہ کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کام سے روک کر اپنے مطابق کہ جی آپ نے یہ جاب کرنی ہے یا آپ نے یہ ہی بزنس سنبھالنا ہے۔ تو جس انسان کا پسند کا کام نہیں ہوتا، پسند کا پروفیشن نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ جو اس سے بھی بڑھ کر ظلم ہے وہ یہ کہ ان کی پسند کو ویلیو نہیں دی جاتی۔ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بچوں کی جو شادی ہے ان کی مرضی سے کرنی چاہیے، ان سے پوچھ کر کرنی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی میں فیملی کے بڑوں کے وہ اپنے ریلیشن شپ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں جگہ پر اگر بات کر دی ہے تو بس کر دی ہے، ہم نے اپنی زبان دے دی ہے، آپ نے ہماری لاج رکھنی ہے، آپ نے ہمارا ناک نہیں کٹوانا۔ یہ جو ایک اپنی انا ہے، اپنی ضد ہے، اپنی بات ہے، اپنی پسند ہے،
وہ اپنے بچوں کے اوپر تھوپ دینا۔ اور یاد رکھیے گا، انسان زندگی میں سب سے زیادہ ٹائم یا تو وہ اپنے گھر میں گزارتا ہے، اگر وہ پارٹنر بھی اس کی پسند کا نہیں ہے، اس کے بعد وہ ٹائم گزارتا ہے اپنے پروفیشن میں، اپنی جاب میں، اپنے کام میں۔ اگر وہ بھی اس کی پسند کا نہیں ہے تو پھر وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب اس کا ذمہ دار فیملی کا بڑا ہے، چاہے وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ گرینڈ فادر ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنے گھر کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے۔ ہر بندے کی بات کو سنا جائے، ہر بندے کی بات کو ویلیو دی جائے، اس انسان کی ویلیو کی جائے، اس کی بات کو سنا جائے، اس کی رائے کا احترام کیا جائے۔ اپنی رائے، اپنی پسند فیملی پر، لوگوں کے اوپر نہیں تھوپنی چاہیے، بلکہ آپس میں مشاورت کر کے کوئی بھی ڈیسیژن کرنا ہو تو وہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری یہ بات کہ بچوں کی پسند کے مطابق ان کی رائے کا احترام، اگر وہ غلط ہیں تو آپ ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیں، ٹھیک ہے؟ ان کو کسی ایکسپرٹ سے ملائیں، کیریئر کاؤنسلنگ کروا لیں، پری میرج کاؤنسلنگ کروا لیں۔ مطلب ان دو ڈیسیژن کی وجہ سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ سم ٹائم بچے جو ڈیسیژن کر رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کا لاس ہوگا، نقصان ہوگا۔ اب یہ جو پیرنٹس کرتے ہیں یہ محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے بچوں سے نفرت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے فیصلہ تھوپتے ہیں۔ دراصل تو وہ اچھا کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کا روشن مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بچوں کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی۔ تو اس میں اس کا سلیوشن یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کر بات چیت کی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا اوپینین شیئر کیا جائے کہ میں یہ چاہتا ہوں۔ اب ٹارگٹ جو ہے، جو ہم نے اچیو کرنا ہے، جو گول، وہ ہے کہ ہم خوشی سے زندگی گزاریں، ایک اچھا لائف سٹائل ہمارا ہو۔ بچے بھی اچھا لائف سٹائل چاہتے ہیں، اچھا مستقبل چاہتے ہیں، پیرنٹس بھی بچوں کے لیے اچھا مستقبل اور اچھا لائف سٹائل چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، کمیونیکیشن گیپ ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا اوپینین شیئر نہیں کر پاتے کہ میں کیا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میری پسند کیا ہے، میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں، میں کون سے کام میں بہتر ہوں، میرے اندر کیا سکل ہے، میرے اندر کیا ٹیلنٹ ہے۔ تو یہ تو جس انسان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کون سا کام بہتر طریقے سے کر پاتا ہوں، یا کس انسان کے ساتھ میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو پائے گی۔ تو یہ تب مسئلہ حل ہوگا جب آپ بیٹھ کر کمیونیکیٹ کریں گے، ایک دوسرے کو اپنا اوپینین شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی میری بات بری لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے گا، اور آپ کا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔